الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ کے انمول الفاظ، آپ کی انمول ادائیں، جن کا تذکرہ کر کے ہم ایک تو اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مصمم ارادہ بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہماری زندگیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق بسر ہوں گی۔ یقیناً سب کا ارادہ یہی ہوگا، کوئی بھی دل بہلانے کے لیے یہاں بیٹھا نہیں ہے۔ اتنی بڑی بستی ہے، کافی آبادی ہے، اور اس میں سے چند ہی لوگوں کا یہاں بیٹھنا، گویا آپ کو اگر اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے، انشاءاللہ آپ کی نیت جو ہے اس میں خلوص ہوگا، اس میں محبت ہوگی۔ اب کیا ہے کہ کمزوری آتی رہتی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ہی ثابت قدمی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو شخص بھی اللہ کے اس دین کی طرف آ رہا تھا، پیارے نبی کا ساتھی بن رہا تھا، اس پر مختلف قسم کی سختیاں، اس پر مختلف قسم کی تکلیفیں، انہیں مختلف طریقوں سے اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے وہ مشرکین مکہ۔ ان میں پہلے ہم نے غلاموں کا تذکرہ کیا، غریبوں اور بے سہاروں کا تذکرہ کیا کہ کتنا انہیں ستایا گیا۔ پھر ہم نے تذکرہ کیا کہ شرفاء جو تھے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کو بھی کتنا ستایا گیا۔ صدیق اکبر کی بات آ گئی، عثمان غنی کی بات آ گئی، بہت سارے صحابہ کا تذکرہ بھی ہم نے اس میں کیا کہ ان کو بھی بخشا نہیں گیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ انہیں بھی کس قدر ستایا گیا۔ ان کے صرف 2 واقعات اس وقت اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تھوڑی سی شاید وہ ہمارے دلوں پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے بے حسی کی، لاپرواہی کی، یا جو دوری ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، شاید وہ دوری ختم ہو جائے گی، ہٹ جائے گی جب آپ کا تذکرہ ہم کریں گے۔ صرف چھوٹے سے 2 واقعات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد حرام میں آئے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں وہ لوگ انہوں نے بہت زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے چہرے پہ گردہ ڈال دیا ہے، آپ سجدے میں ہیں، آپ رسی ڈالی ہے گلے میں، کچھ یہاں سے کھینچ رہے ہیں، کچھ یہاں سے کھینچ رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ایک طرح سے دوسری طرح سے۔ تو حضرت منیب گامدی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا زینب آئی جو ابھی چھوٹی تھی، آپ کی بیٹی کا کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا آگے بڑھنے کی، تو زینب آئی، اس نے کچھ شور مچایا، کچھ دھکا دیا ادھر ادھر، وہ کیا کر سکتی تھی، لیکن کسی حد تک وہ سامنے آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام اوپر اٹھے، زینب پانی ڈال رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام وہ گندگی صاف کر رہے تھے اور زینب پانی ڈال رہی تھی۔ ایک واقعہ ذرا اس وقت آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اگر کسی انسان پہ کوئی تکلیف پہنچے وہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اس کی بچی یہ دیکھ رہی ہو کہ میرے ابو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک شخص برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ حضور خود تو بہت کچھ برداشت کر لیتے تھے، لیکن بچوں کی تکلیف جو ہے، بچوں کا وہ رونا، زینب کا رونا، اس سے آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، کبھی کبھی تنہائی میں ان واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ایسا واقعہ ایک ہی نہیں، ایک اور واقعہ اسی طرح سے حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، ابو جہل ان کے ساتھ ہی کچھ مشورہ کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں میں انہوں نے مشورہ کیا آج ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی لاتے ہیں اور یہ سجدے میں جائیں گے تو ہم ان کی گردن پہ رکھ دیں گے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ گردن کے اوپر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھولا جاتا تھا، آپ کا جو سر مبارک ہے اس کے اندر بھرا جاتا تھا۔ تو شو پتا کسا گندگی آسن چھے ڈیمسمز چاروے سن ڈوم ادگو اونٹ سن ڈوم کتا بوڈائش اور سوس کھولنے ون حضور علیہ السلام کا سر مبارک اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، بند کیا جاتا تھا، اس گیس سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک بار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم بے بس تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اسی اثنا میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیاری بیٹی، چھوٹی بیٹی 5 سال کی اس وقت آپ کی عمر تھی، کہ وہ آتی ہے روتی ہوئی اور دھکا دے کر کسی طرح سے وہ اوجری ہٹاتی ہے، وہ رو رہی ہیں۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 5 سال کی بچی پانی ڈال رہی ہے اور حضور وہ صاف کر رہی ہیں، گندگی صاف کر رہی ہیں۔ فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کیا، اس وقت آپ نے ان 7 مشرکین کے لیے بد دعا کی، اور پھر وہ 7 جو تھے وہ بدر میں بری طرح سے وہ ہلاک ہوئے، جن کے لیے بد دعا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ یہ دین جو دین پیش کر رہے تھے حضور علیہ السلام، وہی دین ہم بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس دین کے لیے انہوں نے کتنا کیا کچھ برداشت کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا، اور صبر کا صلہ کیا ہے جو حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ پھر آج تک ہمارے پاس بھی یہی قرآن ہے
اس میں بھی وہی آیات ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس پر کبھی غور کرنا چاہیے، جیسے کسی ملک کا کوئی سربراہ ہو اور آپ کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھ کر کے کوئی غم نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ وہ ملک کا سربراہ میرے ساتھ ہے، مجھے کیا فکر ہے، مجھے کیا غم ہے، مجھے کیا پریشانی ہے۔ لیکن جب اس کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، جب وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کیا غم ہے، اس وقت کتنا سینہ ہمارا چوڑا ہو جانا چاہیے، کتنی سارے غم وہ دل اندر سارے دور ہو جانے چاہیے، سارے پریشانیاں دور ہو جانی چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کیا ہے اس کو جاننا چاہیے، تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ تکلیف دین کے لیے آئے گی، اس وقت صبر کرنا، ہٹنا نہیں راہ سے، یہ ایک صبر ہے۔ جس طرح اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح سے صبر بھی ایک عبادت ہے۔ جس وقت کوئی گالی آپ کو دیتا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ گالی نہیں، یہ اذان ہے۔ یہ کیا اذان ہے؟ یہ اب صبر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، دعا سے دینا ہے، یہ صبر ہے۔ آپ اگر کسی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ٹیبل پہ پیسہ رکھا جاتا ہے جو رشوت کا ہے، جو آپ کا نہیں ہے، آپ نے اس پیسے کو پیسہ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ سمجھنا ہے کہ یہ اذان ہے، اب مجھے اس وقت صبر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس وقت صبر یہ ہے کہ اس پیسے کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرا نہیں ہے، یہ صبر ہے۔ جب آپ ایسا صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، غم مت کرو، چھوڑو اس پیسے کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسے ایسے کتنے میں آپ کو دوں گا، دینے والا میں ہوں۔ جب کوئی حسین خوبصورت کوئی دوشیزہ آپ کی طرف دیکھتی ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس کے حسن کو اذان سمجھنا ہے کہ اس وقت اذان ہے اور اب آپ کو صبر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور وہ اس وقت صبر کی اذان یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں گے، آپ بالکل بھی کوئی برا ارادہ اپنے دل میں نہیں لائیں گے، تو یہ صبر کی اذان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ آپ نظریں جھکا دو، ایسی ایسی پتہ نہیں کتنی آپ کے لیے میں نے رکھی ہوئی، اس سے زیادہ حسین، جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صبر کیا انہوں نے، حضور نے صبر کیا، اور کتنا بڑا انعام ملا آپ کو۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے اب آگے ہم چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کے پیغام کو آگے بڑھا رہے تھے، ایک ایک آ رہا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہم نے کیا، وہ بھی جب آپ کی جھولی میں ڈال دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے بعد یہ سب چیزیں دیکھ کر جو مشرکین مکہ تھے وہ کس قدر غصے کی اس آگ میں جل رہے تھے، انہوں نے کیا کیا مشورے کیے، اب کیا کیا جانا چاہیے، کچھ مشورے کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں اٹھا عمر، کہتا اچھا میں آج اس چراغ کو گل کر دیتا ہوں، میں اس شمع کو بجھا دیتا ہوں، ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ اب تو ایک ایک جا رہا ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، میں اب اس قصے کو ہی ختم کرتا ہوں۔ تو عمر چلے ننگی تلوار لے کر، تو نعیم نے راستے میں دیکھا، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بھائی یہ جو ہمارا وہ ایک شخص بددین ہوا ہے، اس نے ایسا فساد پھیلا رکھا ہے، باپ بیٹے میں جنگ ہے، بھائی میں جنگ ہے، ماں بیٹی میں جنگ ہے، میں آج اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ وہ جان گئے کہ یہ بڑا کچھ بھی کر سکتا ہے،
انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو عمر۔ وہ رک گئے، کیا کہا؟ گھر کی خبر، کیا بات ہے؟ کہا اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو۔ سعید ان کا بہنوئی تھا، فاطمہ ان کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب، کہ ذرا ان کی خبر لو۔ کہا اچھا ایسا ہے، آپ سب جانتے ہو۔ فوراً وہاں گئے۔ حضرت خباب انہیں پڑھا رہے تھے، قرآن کی آیات کو سمجھا رہے تھے، وہ چھپ گئے۔ کہا بہن سے کہا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں دیا، مارا، اتنا مارا کہ خون بھی بہنے لگا۔ بیچ میں سعید آئے، ان کو بھی مارا۔ فاطمہ نے کہا بھائی تم مارو مجھے، کتنا مارنا ہے، میرے جسم پہ تم کو اختیار ہے، جتنا مارنا چاہو مارو، لیکن میرے دل پہ تمہیں اختیار نہیں، جس کو میں نبی مان چکی ہوں، جس خدا پہ میں ایمان لا چکی ہوں، اس سے میں اب واپس آنے والی نہیں۔ زخمی حالت میں بھی یہی وہ کہہ رہی ہے۔ اس وقت کچھ دل پسیج گیا۔ اچھا لاؤ دکھاؤ مجھے، پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا نہیں تمہیں ہم نہیں دے سکتے۔ کہا میں کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے دکھاؤ۔ کہا غسل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب انہیں دکھایا گیا، غسل کیا، انہوں نے دیکھا سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی۔ انہوں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا بس آپ کو پاک صاف ہونا ہے۔ وہ تیار ہو گئے، مجھے لے چلو، میں جاتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ وہاں اس وقت بلال تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت علی تھے۔ جب ننگی تلوار لے کر وہ دیکھا انہوں نے کہ آ رہے ہیں، بلال جب انہیں دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں عمر ہوں، عمر بن خطاب۔ تو بلال فوراً گئے کہ عمر ہیں، یعنی کس نیت سے آئے ہیں؟ وہاں بیٹھے تھے امیر حمزہ جو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اسلام کی آغوش میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا قتل کروں گا، آنے دو انہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، دروازہ کھول دو۔ جب وہ آئے قریب، اور جھپٹا مارا میرے حمزہ نے اور بلال نے، دونوں نے اس کو پکڑا۔ حضور نے کہا بلال چھوڑ دو، حمزہ چھوڑ دو اسے، آنے دو آگے۔ کہا کس نیت سے آئے ہو؟ کب تم ایمان کی اس دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تم جہالت کی ہی زندگی بسر کر رہے ہو، بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں آپ کے ہاتھ کی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں مان گیا کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسا نعرہ لگا اس وقت کہ در و دیوار ہل گئی، زوردار نعرہ لگا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا پھر ہم حرم پاک میں اوپن سب کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری، کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت 40 لوگ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، 20 کی ٹکڑیاں بنائی گئی۔ ایک کے امیر حمزہ بنائے گئے، ایک کے امیر عمر۔ تو 20 لوگوں نے نماز پڑھی، 20 نے پہرا دیا، پھر دوسرے 20 نے نماز پڑھی۔ اسی لیے اس وقت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو فاروق کہا، فاروق ہوا فرق کرنے والا۔ گویا اس وقت انہوں نے فرق کر دیا حق اور باطل کے درمیان۔ انہوں نے کہا اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ چمک آ گئی، خوشی آ گئی۔ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے دعا کی تھی، جب امیر حمزہ اسلام کی آغوش میں آئے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی یہ جو 2 عمر ہیں، عمر بن خطاب اور عمر ابن ہشام، ان 2 عمر میں جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے دو، کے لیے دین کے لیے اسے ہمیں دو، اے الہ العالمین، انہیں ہدایت دو۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی قوت ملی دین حق کو، لیکن چونکہ اب بھی وہ بہت زیادہ تھے اور اب بھی ظلم و ستم بند نہیں ہو رہا تھا، اب بھی پریشانیاں ہو رہی تھیں۔ پھر ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت جو کی، پہلی ہجرت جو ہوئی 5 نبوی میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ بہت زیادہ تمہارے ساتھ سختی ہو رہی ہے،
ایسا کرو کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ نرم دل ہے۔ تو 5 نبوی میں 11 مرد اور 5 عورتیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں، جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی وہ بھی شامل تھے۔ وہ جب جا رہے ہیں چپکے سے نکل گئے، وہ چھپا کر، تو جدہ کے قریب شعیبیہ بندرگاہ جو تھی وہاں 2 کشتیاں تھیں جو تیار تھیں حبشہ کے لیے۔ آپ ان میں سوار ہو گئے، جو ہی آپ سوار ہو گئے آپ کا پیچھا کر رہے تھے مشرکین مکہ، وہ وہاں پہنچے لیکن کشتیاں یہاں سے روانہ ہو چکی تھیں، وہ بالکل آرام سے پہنچ گئے۔ اب وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا ایک افواہ اڑی کہ بھائی مکہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر واپس آ گئے، لیکن یہ افواہ تھی، یہ درست نہیں تھا۔ تو وہاں جب پہنچے آپ کے ساتھ پھر سختیاں ہونے لگیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو پھر سمجھایا اور تیار کیا کچھ لوگوں کو کہ آپ پھر چلے جاؤ حبشہ۔ تو پھر تیار ہوئے تو دوسری ہجرت بھی ہوئی کچھ ہی دنوں کے بعد، اور اس وقت 82 مرد اور 17 عورتیں تھیں اس ہجرت میں، دوسرے والی۔ پہلی والی میں بھی آپ کا تعاقب کیا گیا لیکن آپ نہیں ملے، اس بار بھی آپ کا تعاقب کیا گیا لیکن آپ چلے گئے، لیکن اس بار آپ خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک اچھی خاصی تعداد چلی گئی ہے، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ کیا، اس کے بعد 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان 2 آدمیوں کو بھیجا کچھ تحفے تحائف لے کر کہ آپ جاؤ بادشاہ سے کہو کہ کچھ ہمارے لوگ جو ہیں اپنا دین چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں آپ کے ملک میں، انہیں یہاں سے نکال دو۔ وہ باغی ہیں، وہ بغاوت کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ تحفے تحائف لے کر وہ ان کو بھیجا گیا۔ جب وہ پہنچے انہوں نے کچھ درباریوں کو تحفے پیش کیے، کہا کہ آپ ہماری سفارش کر دیں بادشاہ کے پاس، کسی نہ کسی طرح سے آپ بادشاہ کو تیار کریں کہ ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اب وہ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ انہوں نکال دو، لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ان سے بات کریں گے، ان مسلمانوں کو بلاؤ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی درباریوں نے، انہوں نے چونکہ رشوت کھائی تھی، انہوں نے کہا کیا ان کو بلانا ہے، ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھگوڑے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ان کو نکال دیں گے یہاں سے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں میں بھیج سکتا ان کو بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا تو اس وقت انہوں نے مشورہ کیا آپس میں مسلمانوں میں کہ کون بات کرے گا۔ طے ہوا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ بات کریں گے، اور یہ مشورہ ہوا کہ من و ان صحیح بات آپ بتائیں گے، کوئی بات نہیں چھپائیں گے، وہ جو بات آپ سے پوچھیں گے آپ حق بات بتائیں گے، گھبرائیں گے نہیں۔ یہی طے ہوا۔ تو بہرحال جب وہ داخل ہوئے دربار میں تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھا آپ نے یہ داخل ہوئے لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے بھی پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم نے سجدہ نہیں کیا؟ وہاں سجدہ کر کے ہی سارے لوگ داخل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے صاحب بتا دیا حضرت جعفر نے کہ ہمارے نبی جو ہیں انہوں نے ہمیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتے، اپنے نبی کے سامنے بھی نہیں جھکتے، ہم وہاں بھی سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے بتاؤ کیا ہے تمہارا پیغام، تم کیا کہتے ہو؟ پھر حضرت جعفر نے تقریر کی انتہائی دل نشین انداز میں تقریباً اسلام کا مکمل تعارف کرایا۔ نے کہا بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، ہم نادان تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم رشتہ داروں کے حق کھا جاتے تھے، ہم پڑوسیوں پر، مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم بے حیائی کے کام میں مبتلا تھے، بہت ساری اپنی وہ گنائی، کتنی کمزوریاں ہمارے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا،
اس نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں ظلم سے روکتا ہے، انصاف اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں بتائیں کہ وہ ہمیں فلاں اس قسم کا سبق دیتا ہے جو انتہائی اچھے سبق ہیں، جو بہترین تربیت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کی تقریر سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اچھا، کہا اچھا تم کچھ سنا سکتے ہو جو کلام ان پر اترتا ہے، آپ کہتے ہو خدا کی طرف سے، کچھ سناؤ ہمیں ان میں سے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات سنائی۔ جب آپ وہ آیات پڑھ رہے تھے تو حضرت نجاشی جو ہے ان کے آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہوئے، اور بہت سارے درباری بھی ایسے وہاں بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہوئے۔ نے کہا واقعی یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ پر آیا ہے۔ نجاشی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔ کہا بالکل یہ وہی کلام ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہیں گے، آپ کو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ان کو کہا آپ چلے جاؤ، ان کے لیے یہاں ہمارے یہاں جگہ ہے۔ لیکن جب وہاں سے نکل رہے تھے تو نکلتے نکلتے عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل ایک ایسی بات بتا دوں گا بادشاہ سے کہ وہ انہیں مار ہی ڈالے گا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا ہاں ایسا نہیں کرنا، آخر یہ بھی ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی خاندان کے لوگ یہ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ مچ ان کی جان ہی چلی جائے۔ کہا نہیں میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میں ان کو بول دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ انہیں پھر بلائیں۔ اگلے دن میں پھر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھیں ذرا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ بڑے گستاخ ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا۔ انہیں پھر بلایا، پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جعفر طیار کہا ہم قرآن کہتا ہے اور ہمارا نبی کہتا ہے کہ وہ اللہ، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، رسول ہیں۔ تو اس وقت ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے، ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات انہوں نے کہی اس سے، اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ عیسیٰ نہیں ہے، بس یہی ان کی شان ہے۔ تمہارے چہروں پہ، تمہاری پیشانی پہ یہ تیور کیوں آ رہے، تم ناراض کیوں ہو رہے؟ کچھ ان کے لوگ ناراض ہو رہے تھے، تمہیں غصہ آئے کچھ بھی کہے، لیکن صاف بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی یہی ہے، پیغمبر روح اللہ ہے۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم رہو، آرام سے رہو، چین سے رہو۔ ان سے کہا تم چلے جاؤ، اور کچھ تحفے جو بادشاہ کے لیے بھی تھے ان کا ان کو تحفے واپس کرو، اور ان سے کہو کہ یہ ہمارے ملک سے چلے جائیں، بس یہاں صرف آپ رہیں۔ تو یہ ایک تو اپنے وطن میں رہنے نہیں دیتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، جب وہ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے گئے تو انہوں نے وہاں بھی ان کو برداشت نہیں کیا، وہاں بھی جا رہے تھے کہ ان کو یہاں سے بھی نکالا جائے۔ لیکن اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے صبر کیا، وہ ڈٹے رہے، اللہ کی اطاعت پہ وہ انہوں نے کمر باندھ رکھی تھی کہ ہم اللہ کی اطاعت ہی کرتے رہیں گے۔ مدد آ گئی، پھر آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ پھر مکہ فتح ہوا، اور کس قسم کی بہار ان لوگوں نے دیکھی۔ لیکن ایک ہی چیز ہے کہ اس طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے، وہ ہے صبر۔ صبر کس پر؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ صرف خوف کے وقت ہی صبر نہیں ہے، صرف گناہ سے بچتے وقت ہی صبر نہیں ہے۔ جب اطاعت کرنی ہو اس وقت بھی صبر چاہیے، جب گناہ سے بچنا ہو اس وقت بھی صبر چاہیے، جب کسی خوف کا غلبہ ہو، کوئی لالچ سامنے آ جائے اس وقت بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ صبر وسیع لفظ ہے۔ تو صبر علی الاطاعت کی ایک مثال یہیں پہ میں بس کروں گا کہ ایک موقع پہ
نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ راوی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی آیا ہے دور سے، دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا اور بیٹھا، کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک پریشانی ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا، ٹھیک طرح سے آپ سنیے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی پریشان ہوتا تھا، کوئی دکھ مجھے پہنچتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، میں دوڑ کے آپ کی خدمت میں آتا تھا، تو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر میرے سارے غم غلط ہو جاتے تھے، سارے دکھ دور ہو جاتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک ایسا خیال میرا تعاقب کر رہا ہے کہ میں انتہائی پریشان ہوں۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر بھی لیا، لیکن چونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، وہاں ہمیں آپ کی صحبت میں اثر نہیں آئے گی، آپ کا پڑوس ہمیں نہیں ملے گا، آپ کا جوار ہمیں نہیں ملے گا، تو جنت میں رہنے کا مزہ کیا ہوگا؟ آپ کے بغیر کیا مزہ آئے گا جنت میں؟ ذرا سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہماری کیا سوچ ہوتی ہے گھر میں باہر۔ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ کیسے ملے، بنگلہ کیسے بنے، لمبی سی گاڑی کیسے ملے، اونچا سا عہدہ، اچھی سی نوکری اور اچھی سی بیوی، بس یہی کیسے ملے گی، بس اسی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ، ہمارے وہ اسلاف پیارے نبی کے ساتھی، ان کی سوچ کیا تھی کہ یہاں تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، آپ کا ساتھ ہمیں ملا، آپ کی صحبت ہمیں ملی، ہم صحابی کہلائے، بس اب ہماری یہی آرزو ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ جنت میں ہمیں آپ کا ساتھ ملے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے، اور اسی لیے وہ آئے تھے کہ اگر وہاں آپ اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ کا پڑوس ہمیں نہ ملے تو جنت کس کام کی، کیا لطف آئے گا ہمیں؟ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہو گئے کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ آپ نے سر مبارک نیچے کیا، کچھ سوچنے لگے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت لے کر بھیجا جو سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہو، صرف اس سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان سب سے کہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور رسول کی، وہی صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہی ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ وہ حسن اولئک رفیقا، اور کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ۔ اس وقت بہت خوش ہوئے وہ کہ اچھا اطاعت کر رہی ہے تو بس ہمیں ساتھ مل جائے گا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم خالی درود پڑھ کر چاہیں گے بس ہم درود ہم نے پڑھ لیا تو اللہ راضی ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا تو جنت پکی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت پکی ہوگی انشاءاللہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ کے حکم ماننے کے لیے تیار رہیں گے، صبر کی نماز ادا کریں گے جب جب موقع ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز بس یہی ہے، آگے ہم اللہ اکبر کیا، کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہی نماز ہے۔ یہ صبر کی نماز کو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ صبر کی نماز کب کب پڑھنی ہے، کب کب اس کا موقع ملتا ہے۔ کوئی غم ٹوٹ پڑا،
وہ غم نہیں، اذان ہے، اس وقت بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی جس کا لینا آپ کے لیے جائز نہیں، وہ اذان ہے، وہ پیسہ نہیں، وہ اذان ہے، اور اس وقت آپ نے اس حرام سے بچنا ہے، وہی نماز ہے، وہ صبر کی نماز ہے۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوچنے والے، سمجھنے والے بنیں، اور جب بھی جس قسم کے بھی مواقع آتے ہیں ان تمام موقعوں پہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نہ نکلیں۔ اس کی ایک مثال اور ہم بیان کریں گے، ابھی چند منٹ ہیں، کہ ان کی یہ سب چیزیں دیکھ کر جب بہت زیادہ تنگ آ گئے وہ مشرکین مکہ اور بڑے اس غصے میں جل رہے تھے، پھر انہوں نے ایک ایسا عہد کیا، مشورہ کیا کہ اب ہم انہیں قید کر دیں گے شعب ابی طالب میں۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ 7 نبوی سے 10 نبوی تک 3 سال بنی ہاشم کے لوگوں کو ابو طالب نے جمع کیا کہ سب ہمارے ساتھ ہو، کوئی باہر تو نہیں، سب ساتھ ہے، کہ چلو سب قید ہم بھگتیں گے، صرف ایک ابو لہب باہر رہا۔ پھر ان کو اس شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، اور سب کچھ کھانا پینا ان پر بند کر دیا گیا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی کسی قسم کی عیادت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ کسی کو بیچنا بھی نہیں۔ جو باہر سے تاجر آتے تھے منع تھا، ان کو آپ نہیں بیچیں گے، اگر مجبوری ہوگی بیچنا ہی ہوگا تو ڈبل قیمت پہ آپ ان کو بیچیں گے۔ وہ بچے بھوک سے بلکتے تھے، روتے تھے، تو وہ مشرکین مکہ ہنستے تھے کہ اب انہیں پتہ چلے گا مسلمان ہونے کا، اسلام لانے کا، جب وہ روتے تھے بھوک سے۔ اور کتنی بڑی حالت، کتنی بری حالت ان کی ہوئی تھی بھوک سے۔ بیان کرتے سعد بن ابی وقاص کہ ایک رات کو میں جب باہر نکلا حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، حاجت بشری سے، جب باہر گیا کہ میرا پاؤں اونٹ کی کھال پر پڑا، کوئی اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا کہیں تھا، کہ میں نے اسے اٹھایا، اونٹ کی کھال پتہ نہیں کب کا پڑا ہوا تھا، کہ میں نے اسے اٹھایا، اسے ٹھیک طرح سے دھویا، پھر اس کے بعد میں نے اسے ابالا، نرم کیا، اس کو میں نے پیسز بنائے، بالکل پاؤڈر جیسا بنایا۔ 3 دن تک اس ٹکڑے کو ہم نے کھایا اپنے آپ ہی وہ بھوک مٹانے کے لیے، یعنی بالکل دانا پانی بند کر دیا گیا، کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا۔ چوکس تھے ابو جہل، دوسرے لوگ دیکھتے تھے کوئی یہاں جانے والا تو نہیں، کوئی جا تو نہیں رہا ہے، کسی کو دیکھتے۔ کچھ لوگ تھے نرم مزاج، خاص طور سے آپ کے کچھ رشتہ دار تھے تو کبھی چوری چپکے کچھ لے جاتے تھے۔ ایک بار حکیم ابن حزام جن کی پھوپھی بھی وہاں اندر تھی، وہ کچھ لے جا رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا، انہیں پکڑا، اچھا تم لے جا رہے ہو، گلہ لے جا رہے ہو ان کے لیے۔ ان کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، تو اسی اثنا میں ابو البختری آئے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا تمہیں، اپنی پھوپھی کے لیے کچھ لے جا رہے تھے تو لینے دو، آپ کیوں انہیں روک رہے ہیں، لینے دو۔ اس کے ساتھ بھی بحث ہو گئی، تو ابو البختری کو ملا، وہاں اونٹ کی ایک ہڈی ملی، اس نے زور سے اس کے سر پہ ماری، ابو جہل کے سر پہ، تو خون بہنے لگا۔ جب ابو جہل نے اندر کی طرف دیکھا، شعب ابی طالب کی طرف، وہاں سے امیر حمزہ دیکھ رہے تھے، تو اس وقت وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے، اچھا ان کو ہمارا پتہ چل گیا، یعنی اس نے میری کیا حالت بنا لی، درگت کیا بنا لی، امیر حمزہ نے یہ دیکھ لیا۔ یعنی ہلکا سا آپ دیکھیں کہ کتنا وہ بچے جو تھے بلکتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا، کوئی اس کا علاج کرنے کوئی نہیں جا سکتا تھا، 3 سال تک مسلسل ایسے ہی رہے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے بھئی یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے یار، کچھ ہم بات بھی نہیں کرتے۔ پھر کچھ لوگوں نے آپس میں باتیں کی، 5 لوگ جمع ہوئے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل ہم بات کریں گے، میں شروع کروں گا، آپ میری تائید کریں گے، یہ وہ کہیں گے، یہ وہ کہیں گے۔ جب اسی قسم کی بات ہوئی تو ابو جہل نے کچھ کہنا چاہا تو یہاں سے ایک اٹھا، اس نے دوسری بات کہی تو وہاں سے کوئی اور اٹھا، تو پھر ابو جہل نے کہا مجھے لگتا ہے ایسے رات کا مشورہ کر کے تم آئے ہو،
ان کا آپس میں کچھ ہنگامہ ہوا، میٹنگ ایسی وہ درہم برہم ہو گئی، تو وہاں دوسری طرف ابو طالب سے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا، جو انہوں نے لکھا تھا بائیکاٹ کی وہ تحریر جو تھی اس کاغذ پہ، انہوں نے کہا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، وہ ساری تحریر دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام وہاں بچا ہے، جو بسم اللہ لکھا ہوا تھا وہ باقی ہے، باقی سب چاٹ گئی۔ انہوں نے ایک اطلاع بھیجی ان کو کہ بھائی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بتا رہے ہیں، ذرا دیکھو اگر یہ سچ ہے تو معاہدہ ختم ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں خود محمد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات آپ نے کہی، یہ تو انصاف کی بات ہے۔ پھر جب انہوں نے بھیجا وہاں دیکھا تو سچ مچ اس معاہدے کو، اس تحریر کو جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کو دیمک چاٹ گئی تھی، بس اللہ کا نام وہاں بچا تھا۔ پھر اس طرح سے وہ 10 نبوی میں برابر 3 سال کے بعد ان کی وہ قید ختم ہو جاتی ہے، ایک قسم کی قید تھی، وہ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ صبر کا نتیجہ ہوا، کہ صبر انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج اور بلندی بھی عطا کی۔ وہ دن بھی پھر انہوں نے دیکھے کہ پھر وہی مشرکین مکہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور آپ سے زندگی کی بھیک مانگتے تھے، کہتے تھے اخن کریم ابن اخن کریم، کریم بھائی کا بیٹا، یعنی ہمیں آپ سے اچھی توقع ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری باتوں کو، آپ کی اس پیاری زندگی کو، حسین زندگی کو سمجھنے والے بنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی سجانے والے بنے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا اتباع سید المرسل، اللہم ارزقنا شفاعت سید المرسل، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی توفنا مسلم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم یسر لنا امورنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم تمم تقاصدنا، اللہم نجنا مما نخاف یا خفی الأبرار، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔